السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں پیام اسلام، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں پچھلی چند آیات کا خلاصہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان تمسخر اڑانے والوں کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، اس میں کافر و منکر اور کمزور بے دیندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگ مذہب کا خول چڑھا کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتے اور بناتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ظلم میں مبتلا ہیں کہ وہ صاحب تقوی اور صاحب دین ہیں، مگر حقیقت میں وہ لہو لعب میں مبتلا ہیں۔ اور اس پر ظلم اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگا کر ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی بربادی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملہ میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ ہیں جو اب بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی زندگی نے، عقل و شعور نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی ساری توجہ مال کمانے، مال جمع کرنے، جائیدادیں بنانے میں ہے، خواہ وہ حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، آپ تذکیر کیجئے، آپ بیان کیجئے اس میں سے، یعنی اس قرآن میں سے، ان تبصل نفس، ہو سکتا ہے کہ کوئی جان اپنے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبصل نفس بما کسبت، مبادا کے کچھ لوگ جو اپنے اعمال کے سبب گرفتار ہو جائیں، پکڑے جائیں، یعنی فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے محبوب قرآن کے، اور یہ ہم تمام امت کے لیے حکم ہے کہ قرآن کے اچھے اوصاف بیان کر کے انہیں کبھی اوصاف ترک کرنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، آپ قرآن کے ذریعے سے بیان کرتے رہیں، تذکیر کیجئے، بیان فرمائیے اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں بتا دیجئے لیس لہا من دون اللہ، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ولی کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ شفاعت، دیکھیں شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے۔ شفاعت کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ لمٹس ہیں۔ شرائط کے بغیر
جو شفاعت ہے اس کا تصور تو مطلب پھر یہی ہوگا کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ ایمان اور اعمال اگر جنت کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، پھر کرنے کاہے کو ہیں۔ تو آخرت کے معاملات تو اسی طرح طے ہوتے ہیں، خام خواہ کوئی اپنے یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے دیکھیں آیت الکرسی میں واضح طور پر فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اللہ کی حکم کے بغیر اس دن شفاعت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اس دن ہوگا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ دو ٹوک فرما دیا گیا کہ اس دن کوئی نہ تو معاوضہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت کرے گا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ بھی دینا چاہے، اس کا بدلہ دینا چاہے، اس کا کوئی معاوضہ دینا چاہے، سارے کا سارا اللہ پر ساری دنیا سمیٹ کر دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ساری دنیا سمیٹ کر اپنے اعمال کے بدلے فدیہ دانے دینا چاہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی سے دنیا کو بھر دیا جائے اور یہ آدمی یہ لوگ اس سارے سونے کو اس بدلہ میں اپنے اعمال کے بدلہ میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے، ابسلوا بما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی اپنے اعمال کے سبب، لہم شراب من حمیم، اور اس میں سے انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا، کفر کیا۔ یعنی دیکھیں کیسے اچھے انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری بات سمجھا دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین میں لہو و لعب کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ان کے سہارے پہ نہ رہنا۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، قیامت کے دن تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ تمہاری سفارت کرنے والا ہوگا، صرف تمہارے اعمال، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ لیں گے بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ تمہارے اعمال یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ فرمایا بما کانوا یکفرون، کہ تم انکار کرتے تھے اللہ کے احکام کا، اور یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا کہ تمہیں پھر کھولتا ہوا پانی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کھولتا ہوا پانی کہاں ہے، یہ جہنم میں خون پیپ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو لوگ دین کو دنیا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کو سوچ کر سمجھ کر پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، لفظوں پر غور کرے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ خود بخود انسان کے ذہن میں آ جائیں گی، انسان کے علم میں آ جائیں گی، انسان کو پتہ چل جائے گا۔ البتہ جو معاملات خاص طور پہ علمی ہیں ان کے بارے میں علماء سے رابطہ کرے، لیکن ان کے علاوہ بھی قرآن میں ایسی سیدھی سادی باتیں ہیں جو ایک انسان کے عام انسان کے عقیدہ کو درست کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کر لینا چاہیے، اور جو علمی معاملات ہیں وہ علماء پر چھوڑ دینے چاہیے۔ ہمیں کم از کم اپنے عقیدہ کو درست کر لینا چاہیے، توحید والا بنا لینا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس دنیا کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ کما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا، دین کا علم اور فہم نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو تفرقہ بازی، بے راہ روی، اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر انصاف، ہمدردی، ایمانداری، سچائی پیدا کر دے، جس سے ہمارا معاشرہ آج بہت دور ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دنیا کے اعمال کو بھی سنوارنا چاہیے اور آخرت کے اعمال کو بھی سنوارنا چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔